صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو سعد کی دائیوں کا قافلہ مکہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، لیکن قافلے میں شریک ایک خاتون اپنے جانور کے بوڑھے اور کمزور ہونے کی وجہ سے سب سے آخر میں داخل ہوئیں۔ ادھر تمام دائیوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ شیر خوار بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی کہ اس گھرانے سے انہیں انعام و اکرام بہت کم ملے گا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نو مولود یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور ویسے بھی یہ سعادت کسی نیک بخت کے حصے میں ہی آنا تھی۔ قافلے میں آنے والی سب دائیاں کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں، لیکن سب سے آخر میں داخل ہونے والی لاغر اونٹنی پر سوار خاتون ابھی بھی کسی بچے کی تلاش میں پھر رہی تھیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی جن کو ابھی تک کوئی بچہ نہیں ملا تھا کہ قافلے کے واپس جانے کا وقت آ پہنچا۔ جانے سے پہلے انہیں معلوم ہوا کہ صرف ایک ایسا بچہ ابھی باقی ہے جسے تمام عورتوں نے یتیم ہونے کے سبب چھوڑ دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچہ باقی نہیں رہا۔ اللہ کے حکم سے اب حضرت حلیمہ کا دل یتیم بچے کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات سخت ناگوار گزر رہی ہے کہ باقی عورتیں بچوں کے ساتھ جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں اس یتیم بچے کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کرے۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لینے جب عبدالمطلب کے گھر آئیں تو آپ کو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں پر لیٹے اور سفید رنگ کی اونی چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا تو آپ کے حسن و جمال سے حیرت زدہ رہ گئیں۔ بالآخر انہوں نے بچہ اپنی پرورش میں لے لیا اور اس طرح دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر قافلے میں واپس آئیں اور آپ کو گود میں لے کر بائیں جانب سے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب دائیں طرف سے پلایا تو آپ نے اچانک دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر آپ کی مکمل مدت رضاعت میں یہی عادت مبارکہ رہی۔ تیاری کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ روانگی کے لیے شریک ہو گئیں۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اپنے خستہ حال جانور پر سوار ہوئیں، جو دیکھنے میں مریل، لاغر، بوڑھا اور آتے ہوئے سب سے سست رفتار تھا، وہ اچانک برق رفتار ہو گیا اور اتنا تیز چلنے لگا کہ اس نے قافلے میں شریک باقی سب تندرست جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قافلے میں شریک تمام لوگ اور حضرت حلیمہ کی سہیلیاں پریشان ہو کر حضرت حلیمہ سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، جس کے لیے چلنا بھی محال تھا؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، بخدا یہ وہی تو ہے۔ سہیلیوں نے کہا، پھر اس کے ساتھ ضرور کوئی خاص معاملہ ہے۔ قافلہ بستی کے جانب گامزن تھا۔ بنو سعد کی یہ بستی روئے زمین پر انتہائی خستہ حال اور قحط زدہ تھی، لیکن آپ کے بستی میں پہنچتے ہی ہر طرف خیر و برکت نے ڈیرے جما لیے۔ بستی میں ایک عجیب اور منفرد خوشبو پھیل گئی۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ بوڑھی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ شام کو قبیلے والوں کی بکریاں جب چر کر واپس آئیں تو حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے خلاف معمول تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، جبکہ باقی قبیلے والوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔
ایک روز بستی والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ ارے کمبختو، تم بھی اپنی بکریاں اسی جگہ چرانے لے جایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا لے کر جاتا ہے۔ لیکن ایک ہی جگہ پر چرنے کے باوجود ان کی بکریاں خالی تھنوں کے ساتھ لوٹتیں، جبکہ حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ بستی کے تمام لوگ اب حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ حلیمہ سعدیہ مسلسل خیر و برکات کا مشاہدہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ مدت مکمل ہونے پر جب آپ کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ نے اپنی بابرکت زبان سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام کی پاکی ہے۔ 2 سال کی عمر تک پہنچنے پر حلیمہ سعدیہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو واپس والدہ کے پاس مکہ مکرمہ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھ کر چھوڑ جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے آپ کی والدہ کو مختلف طریقوں سے منانے لگیں اور کہا کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مکہ کی آب و ہوا کا ان پر منفی اثر نہ ہو، اس لیے یہ بچہ مزید کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیں تاکہ بچہ مزید مضبوط ہو جائے۔ حضرت آمنہ کی طرف سے اجازت ملنے پر حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس قبیلہ بنو سعد میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، لیکن انہیں اپنے بہن بھائی نظر نہ آتے۔ ایک دن گھر آ کر اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں بھی بکریاں چرانے کا اور ان کے ساتھ جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی شوق کی خاطر آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ و شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ یہ ولادت کا 4واں یا 5واں سال تھا۔ یہ معصوم بچہ حلیمہ کے کلیجے کو ٹھنڈک اور گھر کو رونق بخش رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حلیمہ گھر موجود تھیں کہ اچانک آپ کے رضاعی بہن بھائی انتہائی خوف کی حالت میں دوڑتے ہوئے گھر داخل ہو کر پکارنے لگے: امی جان، امی جان، فی الفور ہمارے ساتھ چلیے، ورنہ ہمارے لاڈلے بھائی محمد ہم میں نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کے ہوش اڑ گئے اور پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ صلی اللہ علی محمد صلی